نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فغير دين الله يقول وله حكم في السماوات والأرض والأرض. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أعداءهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز خواتین، پروگرام کی بنیاد پر دیکھتے ہوئے یہ سنت سے کرنا پڑ رہا ہے. آدھا نماز سے پہلے آدھا نماز کے بعد ہمارے دوست میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ شروع کر دیجیے، حالات دیکھ کے آدھا یا پورے کا فیصلہ معلوم کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی مرحمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ایک بارش ہے، نعمتوں کی ایک بارش ہے مخلوق پر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ نعمتیں حق تعالیٰ جل جلالہ و عما نوازہ نے دو طرح کی بنائی ہیں، ایک نظر آنے والی اور ایک نظر نہ آنے والی، ایک دنیاوی اور ایک دین، ایک مادی اور ایک روحانی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہموں نے آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائی، ہاتھ پیر صحیح تعلیم دیے، پورے اللہ دوبارہ صحیح تعلیم بنائے، اچھے ماں باپ دیے، اچھے خاندان پیدا فرمایا، علم عطا فرمایا، وجود عطا فرمائی، کھانے پینے کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. یہ ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اس میں کوئی اللہ کا غیر شریک نہیں ہے. اور ایک نعمتیں وہ ہیں، اس طرح کی نعمتیں وہ ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے بھی نظر نہیں ہے، جیسے ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ بھی بڑی نعمت ہے مگر یہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. سارے آدمی نے جن نعمتیں ہمیں مرحمت فرمائی ہیں ان کو پہچاننا اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب آدمی نعمتوں کو سمجھتا ہے اور شکر ادا کرنے جاتا ہے تو پھر شکر ادا کرنے سے اپنے کو عاجز پاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا تو کیا شکر کوئی ادا کرے، کسی ایک نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. شکر ادا کرنے کی جو توفیق اللہ دے اس کا شکر ادا نہیں کیا جاتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہزار بار بتایا بہن دمش کو گلاب بھلے ایک نام تو گفتن ہمارے دل کی، اگر 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ میں مشک سے اور گلاب سے دھوں تو پھر بھی آپ کا پاک نام اپنی زبان سے لو، یہ بھی بےعزتی ہی ہے. کہ کدھر ہم اور کدھر جناب باری آتا ہے سبحان اللہ وجود کا نمبر لا یقات بھی ہم تو سراپا خصوص ہمارا وجود گناہ اور مزید اس پر گناہ کا کیا قیاس کیا جا سکتا ہے. مقالہ قانون کا نام دینے کی اگر کسی زبان کو توفیق ہو جاتی ہے تو وہ خود اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اس کا شکر نہیں ادا کیا جاتا ہے. پھر آدمی اس موقع پر پہنچ کر اپنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا. جب آدمی اپنے کو عاجز پاتا ہے تو وہی مقام ہوتا ہے جو مقام شکر آدمی کا ہوتا ہے. بزرگان محترم
جتنی نعمتیں ہم پر اور پوری مخلوق پر ہیں ان سب نعمتوں کی اصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات جو انسان ہوئی. یہی وجہ ہے کہ میں نے جو حدیث آپ کو سنائی اس میں اس کی صراحت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا رحمت مہداۃ، میں ایک ایسی خدا کی رحمت ہوں جو تم کو ہدیے میں دی گئی ہے. ایک ہدیہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے. مادی نعمتوں کی اصل آپ ہے اور روحانی نعمتوں کی اصل آپ ہے. جتنی نعمتیں ہمیں ملی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو کیسے ملی، انہیں کے سستے میں ملی. کہ پوری کائنات میں مخصوص اور پوری کائنات کا سب سے آخری پھل جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی کے لیے ساری کائنات وجود میں آئی. جب آپ درخت لگائیں، ایک ایسا درخت ہو جو 20-25 سال میں پھل لاتا ہو، درخت لگانے کی مشقت آپ نے برداشت کی، پانی اس کو دیتے رہے، بڑھتا رہا، سردی گرمی سے اس کی حفاظت ہوتی رہی، سردی گرمی اس کو پہنچائی جاتی رہی، بقدر ضرورت ہوتے ہوتے جب وہ پھل دینے لگ گیا اور اس نے پھل دے دیا تو درخت کا حاصل آپ کو حاصل ہو گیا. یہی ہمارا کاموں کا نظام. اللہ نے پوری کائنات بنائی، اس کائنات میں انسان کو سب سے عظیم بنایا، اشرف المخلوق بنایا. 6000 سال میں اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی کیونکہ 6 دن میں بنائی. سماوات بناؤ اپنی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا. وہی نیومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اور ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے. اس طرح سے 6000 سال کے ٹائم میں 6000 سال کے دوروں میں ادوار میں ہم سارے قانونوں نے یہ آسمان زمین اور پوری قلت کی چیزیں بنائی. اور گویا یہ 6 دن جو تھے وہ اتوار سے شروع ہو کر جمعہ تک پہنچتے تھے. اس طرح سے 6 دنوں میں بنایا کہ اللہ کے حساب کا ایک دن وہ 1000 سال کا تھا. جمعرات رہتی ہے، جمعرات بھی ہوتی ہے، بدھ بھی ہوتی ہے، منگل بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے بات ہو رہا تھا کہ سب سے اخیر میں جو جمعہ کا یہ آخری ساعت ہے، جمعہ کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. کیونکہ پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا گیا اور 6 دن کے سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بنایا گیا. اور تمام بنی آدم میں خلاصہ بنی آدم اور فخر بنی آدم اور سید بنی آدم، سید مبری آدم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو بنی آدم میں بھی سب سے زیادہ مقصود، سب سے زیادہ یعنی نشان، آخری نشانہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو پوری کائنات میں انسان کے لیے اور انسانوں میں سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے مرتبے والے، سب سے بڑی عظمت والے کیونکہ آپ کے آپ ہیں. اسی لیے جو کسی کا پروڈکشن ہوا کرتا ہے اس کا سب سے بہترین پروڈکٹ ہوگا، سب سے آخری ہوگا، وہی اس کی حمایت ہوگی. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ کہنا بالکل سجا ہے کہ آپ ہی کے لیے کائنات بنی، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات کو نہ بنایا. حدیث شریف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس مضمون کی جو حدیث ہے وہ غریب ہے، تاہم البدایہ والنہایہ میں ہے یہ حدیث، مگر اس کا جو مضمون ہے اس کو بنانا کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے. بعض مرتبہ الفاظ میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، مضمون میں بھی ہیرا پھیری نہیں ہوتی. یعنی یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق کے سردار ہیں اور آپ ہی کے خاطر سے اور آپ ہی کے ٹکڑے سے ساری کائنات کو بنایا گیا. یہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے مضمون اپنی جگہ پر. وہی اس مضمون کو بتانے کے واسطے جو مخصوص الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ خلق الافلاق والے، یہ الفاظ ان کے بارے میں محدثین اپنی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ غریب روایت سے ثابت ہے. فرق یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم لوگ اس نعمت پر ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں کم ہے. ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے اس شکر میں ہم سرزریز ہو جائیں، پوری زندگی اسی پر ختم کر دیں، تب بھی اس کا کوئی حق ادا نہیں ہوتا. مگر باوجود اس کے کہ اس کا کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا، حق کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جو نعمت ہے اس کا ایک حق ہے. اللہ نے آپ کو روزی کی نعمت دی، اس کا حق ادا کر. وجود عطا فرمایا، اس کا حق ادا کر. ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی، اس کا حق ادا کر. بچوں کی نعمت عطا فرمائی، اس کا حق ادا کرو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے یہ سب کے لیے نعمت ہے، تو میرے لیے بھی نعمت ہے اور آپ کے لیے بھی نعمت ہے. اس کا حق ادا کیا جائے. علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں اگر بنیادی طور پر ان کو ذکر کیا جائے اور ان کو سمیٹا جائے تو وہ 3 بنتے ہیں. 3 حق بنیادی ہیں کہ سارے حقوق کسی سے گویا منشعب ہوتے ہیں، ساری فروعات کسی سے نکلتی ہیں. ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے مگر پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ بڑائی، سب سے زیادہ تقدس، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ باکمال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا. یہ آپ کے حقوق میں سے آپ کا یہ حق بنتا ہے. عظمت ہے وہ ایسے کمال ہوتی ہے جس درجے کا کمال ہوگا، جس درجے کی خوبیاں ہوں گی، جس درجے کا حسن جمال ہوگا، جس درجے کے اوصاف ہوں گے اس درجے کی عظمت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات جس درجے میں تھی وہ کسی مخلوق میں نہیں تھی، اس لیے سب سے زیادہ عظمت کا استحقاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے. اور یہی حال محبت کا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ عظمت کسی کے دل میں آئے گی اس کی اتنی زیادہ عقیدت اور اس سے اعتقاد اتنا زیادہ کسی کے دل میں آئے گا، اور جتنا اعتقاد کسی کا دل میں آئے گا اتنی محبت پیدا ہوگا. اتنی محبت پیدا ہوگی آدمی اتنا پانی ہو جائے گا محبوب میں. محبت کا تقاضا بنا پھر محبوب ہے اور اسی صلاحیت کا نام مطابعت ہے. میں نے جو آیات کریم آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اس پر روشنی ڈالتی ہے بہت وضاحت سے، اس لیے میں ان تین مضمونوں کو بہت مختصر انداز سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا اس موقع پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خود ایسا اسلوب قرآن پاک میں اختیار فرمایا ہے کہ جسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قانون نے کتنا عظیم حق بنایا ہے. یعنی ان کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچا نہیں جا سکتا. اس کو سوچنے والے کے پاس بھی کچھ عقل چاہیے، کچھ نہ کچھ فہم چاہیے، علم چاہیے، اور ہمارے پاس جو عقل و فہم نہیں ہے صحیح معنی میں کہ آپ کی رفعتوں کا ہم اندازہ لے سکتے ہیں. جبرائیل نہیں کر سکتے تو ہم کر سکتے ہیں. جبرائیل کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اندازہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صرف منتہا پر پہنچے بلاتے. اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ سے اللہ بلاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں ایسے وقت میں ایک دوست دوسرے دوست کو چھوڑ دیا کرتا ہے، رفیق دوسرے رفیق سے علیحدہ ہو جایا کرتا ہے، یہ وقت آپ کے علیحدہ ہونے کا ہے. تو کہنے لگے کہ میری مجبوری ہے، اگر یہ کرے وہ یہ برتر کرم فروغ تجلی بطول کرم. میرا حوصلہ جہاں تک تھا وہ یہ تھا کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، مگر اب یہ صورت حال ہے کہ اگر اس سے ایک بار بھی تجاوز کروں گا تو اب تعالیٰ جل جلالہ کی تجلی اور اس کی عظمت سے میں جل کے خاک ہو جاؤں، یہ میرا حوصلہ نکال جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر 70,000 حجابات میں نے اس کے بعد طے کیے. جبرائیل کا ساتھ چھوڑنے کے بعد، جبرائیل کی پرواز ختم ہونے کے بعد 70,000 حجابات میں نے اس کے بعد طے کیے. اور پہنچے آپ اپنے نالے مبارکین کے ساتھ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نالے پہ پہنچے جب حضور کچھ دور سے بھی پوچھی عظمت رسول کی. جب موسیٰ علیہ السلام دور پر پہنچے اللہ تعالیٰ صاحب نے فرمایا کہ یا موسیٰ اخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ آپ کی پوچھی اتار دو، اس لیے تم واقعی مقدس میں ہو. مقدس کا تقدس ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے. اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی جوتیاں اتار دو. مگر جب آپ حج پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، وہاں اس طرح کی کوئی نیلا نہیں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے نہ اتارنا اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت بلال کی جو آواز سن رہے تھے حضور وہاں پر جنت میں تو دو جوتیاں پہنے ہوئے تھے. یا بلال انی سمعت خشخش سمع علیک فی الجنہ، اے بلال جنت میں تمہارے چپلوں کی چاپ سن رہا تھا. یہ فرمایا آدمی کی حیثیت سے رہتے تھے تو وہاں پر بھی ہتارا جانوں نے ایک جلوہ دکھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا. اس کا اندازہ کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وفات، کتنی عظمت ہے. یعنی جبرائیل جو مطاع ہے سارے فرشتوں کا سردار، اور جو فرشتوں کا سردار ہے وہ مخلوق کا بڑا ہے. تو میں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مستدلا کر دیا، اس لیے کہ فرشتوں کی جو طاقت ہے خدا کی مخلوقات میں سب سے بڑی طاقت
جتنی لسان ہے، تمہاری جتنی عقل ہے، اس میں اپنا ذہن لگاؤ، اپنی لسان لگاؤ، سوچو، فکر کرو، راستے پہ چلو، اپنا جانو تمہاری استعداد کے مطابق چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے سنائی ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم میں عجیب بات ہے، نبیوں پیغمبروں کے نام اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور ان کے ناموں کے ساتھ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یاد کرو سب کو جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ میں تم کو وفات دوں گا، تمہاری اپنی طبعی موت پر تم کو موت دی جائے گی، اب تم اندیشہ مت کرو دشمنوں سے، اور میں اس وقت تم کو آسمان پہ اٹھاؤں گا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا من حیث شئتما، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو ولا تقربا، یا زکریا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہو، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تم اپنے بیٹے کی نجات کا مطالبہ کرتے ہو، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، مگر یا محمد بھی کہا، عجیب بات ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، آپ کا لحاظ سکھایا گیا ہے محمد کو کہ آپ ساروں پر اس کا نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا النبی فرمایا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے وہاں خطاب نہیں کیا گیا، دو جگہ نام لیا گیا ہے، خطاب نہیں کیا گیا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، چلو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء، جملہ خبریہ ہے، انسانی کو اطلاع دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا گیا، نام لے کر خطاب کیا گیا، اور مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم کو نام لے کر خطاب کرنے کا حق نہیں، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز اس طرح نہ دے جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ حجرات کے حجرے کے باہر سے کہتے ہیں یا محمد، وہ بیوقوف ہیں، اکثر ان سے بیوقوف ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی نبی اپنی آوازوں سے نبی کی آواز سے بلند مت کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو، ان کا ادب و لحاظ بتایا گیا۔ اب اندازہ کیجیے کہ پورے قرآن پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا کبھی یا محمد جگہ نہیں کہا گیا، اور نبیوں کو گزرے علاوہ سب نبیوں کا نام لیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کتنی جگہوں پر بے شمار جگہوں پر تم سے کون مراد ہے، قل یا محمد، قل واللہ احد لے، قل اعوذ برب الفلق لے، قل اعوذ برب الناس لے، قل یا ایھا الناس لے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، بس یہ جگہوں پر تو ہے آپ ایسا فرمائیے، آپ ایسا کریں، قل یا محمد لے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ انسانوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ نام لینے میں کتنا احترام کرنا ہوگا، اور جس کے نام میں اتنا احترام دکھا دیا گیا تو آخر اس کی رفعت اور اس کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا۔ سارا قانون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عظیم بنایا، اور فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بنایا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہے، آپ کو ہے، آپ کو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، اور ہم لائیں گے آپ، ہر امت کا ایک گواہ ہم لیں گے، ہر امت کا گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور ساروں میں سے آپ کو گواہ بنایا جائے گا کہ آپ کی گواہی پر ساروں کی قسمت کے فیصلے ہوں گے، وہ کیسا منظر ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود قرآن شریف پڑھو، تلاوت کر کے سناؤ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اقرأ علیکم، آپ کو باتیں سناؤ، حالانکہ آپ جی پر تو اترا قرآن پاک، تو میں تمہیں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے سے بھی سنوں، جیسے پڑھنے میں لذت ہے اللہ کے کلام، سننے میں بھی لذت ہے، جیسے پڑھنے میں معرفت کا پہلے ذخار ہوتا ہے، سننے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسی ہوتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کرنی شروع کی اور اس آیت کو سمجھے، فرما حق بس کر دیں، بس کر دیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کے حوضانیوں میں، اولین و آخرین لوگ ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، تمام اصفیاء ہوں گے، تمام شہداء ہوں گے، تمام
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ایک رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. مہر لگائیں گے، مہر تصدیق سب کریں گے کہ ہاں موسیٰ اللہ کے نبی ہے، موسیٰ پر کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب، عیسیٰ اللہ کے نبی اور عیسیٰ پر کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب، ابراہیم اللہ کے نبی، ابراہیم پر کرنے والے صحیفے اللہ کی طرف سے آنے والے صحیفے، ادریس اللہ کے نبی، ادریس پر کرنے والے صحیفے اللہ کے صحیفے، مصدق لما معکم جو تمہارے ساتھ